ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سرتاوا قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقل پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ایک مرتبہ سبھی لوگ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی خطیب کی حیثیت سے نہیں، مہمان کی حیثیت سے نہیں، اپنے گھر کا پروگرام سمجھ کے اور اپنے گھر میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تقریر نہیں کروں گا، مجھے کوئی لچھے دار آپ کے سامنے کچھ باتیں نہیں کرنی ہیں۔ بچے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیدائش کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے۔ بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو، آپ کے گھر میں پیدا ہو۔ ابھی آپ کے سامنے دو تقریریں ہوئیں اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بتایا کہ ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا ہے؟ اس کے لیے مختصر لفظوں میں یہ بتا دوں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بھی جنت بنا لے اور اپنی آخرت کو بھی جنت بنا لے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، قدر کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہ آئے تو اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، اور اگر زندہ ہے تو ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرے۔ کچھ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کے حقوق بچوں کے اوپر ہیں، بچوں کا حق ماں باپ کے اوپر ہے، ماں باپ کا حق بچے کے اوپر ہے۔ آپ کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اب بچے کا حق آپ کے اوپر کیا ہے؟ آپ اس کا اچھا نام رکھیں، اور جب وہ بولنے لگے تو اس کو آپ اچھی تعلیم دیجئے۔ بالغ ہونے سے پہلے وہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ میت میں، جنازے میں، پروگرام میں، جلسے میں یہ سنتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ سنتے ہیں گاؤں والوں کا حق ہے، یہ سنتے ہیں امام کا حق ہے، یہ سنتے ہیں کسی کی زمین نہیں لینا چاہیے، یہ سنتے ہیں کسی کا مال نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آپ نے شاید یہ بھول گئے ہوں گے، جو آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے بھی بہت سارے حقوق آپ کے اوپر ہیں۔ اگر آپ نے وہ پورے نہیں کیے، کل میدان قیامت میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ بالغ ہونے سے پہلے تک اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کا بچہ جو ہے بگڑنا نہیں چاہیے، آپ کا بچہ دیندار ہونا چاہیے، اس کا نام اچھا ہونا چاہیے، اس کی تہذیب و تمدن اچھی ہونی چاہیے، اس کا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ بچہ ہمارا ہوشیار بعد میں ہوتا ہے، بے ادب پہلے ہو جاتا ہے، جھوٹا پہلے ہو جاتا ہے، غدار پہلے ہو جاتا ہے، مکار پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، کمی اس بچے کی نہیں ہے، کمی آپ کی تعلیم کی ہے، آپ کے گھر کے نظام کی کمی ہے۔ میں ایک بات رکھ کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا۔ سبھی لوگ محبت سے کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کہنے والے نے کہا تھا، کھیت میں اگر گیہوں کا دانہ ڈالو گے تو گیہوں کیا اناج پیدا ہوگا، گیہوں پیدا ہوگا۔ اور ایک کہنے والے نے کہا تھا، اگر دھتورا بو گے تو کل ہو کر کے اس میں کانٹا ہی نکلے گا، اور اگر دسہری کا آم لگاؤ گے تو ہم کیا کہتے ہیں، آم کے موسم میں میٹھا میٹھا دسہری کھاؤ گے۔ اے میرے دوستو، یہ بچہ جو آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی آپ جیسی تربیت کرو گے۔ نام رکھنا ہو، خود سے نام نہ رکھو، اس لیے آپ نام تو رکھ لیتے ہو لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو وہ نام رکھیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، شیطان کا نام بھی قرآن میں ہے، کیا شیطان نام رکھ لو گے؟ گندے جانور کا نام بھی ہے۔ نام کا صحیح معنی و مطلب کیا کہتے ہیں سمجھ کر کے، اور رکھنے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، امام صاحب کے پاس جاؤ، اور اس کے بعد نام رکھو۔ میرے دوستو، یہ ہوتا یہ ہے، نام کا بھی اثر بچوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اور اگر نام رکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا، اعلیٰ حضرت میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی تاریخی نام بتا دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے گھر میں اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام محمد رکھو۔ کہا حضرت محمد تو بہت سارے نام ہیں، کہا تم کو پتہ نہیں ہے محمد نام کی فضیلت کیا ہے۔
محمد نام کی فضیلت یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اس نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں خوب برکتیں ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قیامت میں، الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا قیامت میں اعلان ہوگا محمد جنت میں چلے جائیں، مچل کے بولو سبحان اللہ، اعلان ہوگا محمد جنت میں چلے جائیں۔ جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے سب کے سب جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، رضوان جنت روکیں گے، کہاں اعلان ہوا ہے، داروغہ جنت روکیں گے، کہاں تم لوگ، کہاں ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کہاں کیوں، کہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے۔ تو داروغہ جنت کہیں گے وہ اعلان جس محمد کے لیے ہوا ہے وہ تم لوگ نہیں ہو، وہ مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ جب سارے لوگ مایوسی کے عالم میں لوٹ رہے ہوں گے تب جو ہے رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے داروغہ جنت یہ جتنے جو محمد آئے ہوئے ہیں اگرچہ یہ اپنے اعمال کے بنیاد پر جنت کے حقدار نہیں ہے لیکن میرے محبوب آمنہ کے لال کے صدقے میں آج ان سب کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ میرے دوستو لہذا اچھا نام رکھو، میرے دوستو نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب بچہ بدمعاش کیوں ہوتا ہے، بگڑتا کیوں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 11ویں شریف کے مہینے میں حضور غوث پاک کے حوالے سے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جب آپ کی والدہ محترمہ آپ کو 4 سال کچھ مہینے ہو گئے تھے، آپ کو مولوی صاحب کے پاس امام صاحب کے پاس لے کر کے گئیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں امام صاحب اب میرا بچہ بولنے لگا ہے، اب اس کو آپ پڑھائیے، تعلیم دیجئے۔ امام صاحب نے غوث اعظم کو سامنے بٹھالا اور بٹھانے کے بعد کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا اور اس کے بعد بسم اللہ کے بعد حضور غوث پاک کیا ہے الحمد شریف پڑھ دیے بغیر دیکھے سبحان اللہ، الف لام میم بغیر دیکھے پڑھ دیے سبحان اللہ، ابھی رکے نہیں، پہلا پارہ بغیر دیکھے پڑھ دیا سبحان اللہ۔ اس کے بعد مولوی صاحب دنگ رہ گئے، امام صاحب دنگ رہ گئے، اے بچے تیری 4 سال کی عمر ہے، یہ پہلا پارہ الف لام میم الحمد کو کہاں یاد کیا؟ غوث اعظم نے فرمایا ابھی رکو، ابھی اور پڑھنا ہے، اب دوسرا پارہ پڑھا، تیسرا پارہ المختصر 18 پارہ حضور غوث پاک نے 4 سال کی عمر میں بغیر دیکھے پڑھ دیا۔ میرے دوستو جب امام صاحب نے پوچھا اے بیٹے یہ تو بتا یہ کس مدرسے میں تو نے یاد کیا، یہ کس نے تجھے حفظ کرایا؟ تو غوث پاک 4 سال کی عمر میں کہتے ہیں امام صاحب یہ کسی مدرسے میں نہیں یاد کیا، یہ کسی عالم و حافظ نے نہیں یاد کرایا، بلکہ میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن کا 18 پارہ یاد کر لیا ہے۔ اللہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث پاک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہاں یاد کیا بولو، کہاں یاد کیا؟ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، کہاں یاد کیا؟ ماں کے پیٹ میں یاد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب غوث پاک تھے، ماں کے پیٹ میں جب غوث پاک تھے تو ماں تلاوت کرتی تھی اور آپ پیٹ میں سن سن کے یاد کر رہے تھے، بولو سبحان اللہ، سن سن کے۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ چکا ہوں، اب اس کا نچوڑ بتانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو عورت اپنے نگاہوں سے جو کام کرتی ہے، اپنی زبان سے جو کام کرتی ہے، اپنے کان سے جو کام کرتی ہے، اس کا اثر بچے کے اوپر جاتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن کی تلاوت سے پیٹ میں بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے تو آج ذرا ہم اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کا ذرا جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، عورت ٹی وی دیکھ رہی ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، گالی بکی جا رہی ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، چغلی کی جا رہی ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، آپ بھی اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہو، آپ کے گھر میں اگر 2 سال کا بچہ ہے اور محلے سے اگر ڈی جے اور باجا گزرتا ہے تو بچہ ابھی صحیح سے بول نہیں پاتا ہے، لیکن ڈی جے اور باجا سن کے بچہ ڈانس کرنے لگتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ مت بولو، بولو ہے کہ نہیں ہے؟
ڈی جے اور باجے پر میں نے یہاں تک کے دیکھا ہے سال بھر کا بچہ ڈی جے اور باجا سن کے آج کے دور میں ڈانس کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے لیکن موبائل دیکھ رہی ہے, گانا سنا جا رہا ہے, سیریل دیکھا جا رہا ہے, چغلی کی جا رہی ہے, بدکاری کی جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ, ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں, میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے, انسان اگر اپنی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا ہے یا اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی برکتیں دل تک پہنچتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے دیکھنے میں ہی ثواب رکھا ہے. ایک ماں باپ کا چہرہ ہے, بولو سبحان اللہ, خالی دیکھتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا. ایک عالم دین کا چہرہ دیکھتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا. ایک خانہ کعبہ, کچھ نہیں پڑھو کچھ نہیں کرو, خالی نگاہوں سے دیکھ لو, اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک قرآن کے حروف کو دیکھو, اللہ نے اس کو دیکھنے میں ہی ثواب رکھا, برکتیں اترتی ہیں. اس کے ہوتا ہے کیا, اس کا اثر دل تک پہنچتا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے, آپ کو شیر دیکھتے ہیں, شیر سانپ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں, نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو نگاہوں سے دیکھنے کے بعد کیا مفتی صاحب کو بتانا پڑتا ہے کہ شیر آ گیا ہے تم ڈرو؟ یا آنکھوں کے ذریعے شیر کی ہیبت یہ دل تک پہنچتی ہے؟ غور کیجئے گا, نگاہوں کے ذریعے شیر کی خوفناک اور اس کی حیات, اس کی درندگی کی حیات آپ کے دل تک پہنچتی ہے. آپ کو خود ہی یہ ڈر محسوس ہونے لگتا ہے, ایٹومیٹک ڈر محسوس ہونے لگتا ہے. سانپ کی حیات, اس کی زہر کی حیات, اس کی دہشت آپ کے دل تک پہنچتی ہے, آپ کو ڈر محسوس ہونے لگتا ہے. شیر کی حیات آپ کے دل تک پہنچتی ہے, ڈر محسوس ہونے لگتا ہے. پتہ کیا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے دہشت دل تک پہنچتی ہے, دل گھبرانے لگتا ہے. جب آنکھوں کے ذریعے دہشت دل تک پہنچ سکتی ہے تو انہی نگاہوں کے ذریعے قرآن کی برکتیں بھی دل تک پہنچ سکتی ہے, اللہ والوں کے چہرے کی نورانیت بھی دل تک پہنچ سکتی ہے. وہ مائیں جن کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے اور جب وہ گندی گندی فلمیں اور نوٹنکی موبائلوں میں دیکھتی ہیں تو اس کا اثر بچے تک پہنچتا ہے اور وہی بچہ پھر جا کر کے کبھی گانا گاتا ہے, ماں باپ کو مارتا ہے, معاشرے کو خراب کرتا نظر آتا ہے. کیا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, اگر آپ کا بچہ بگڑ گیا, آپ کا بچہ دیندار نہیں بنا, قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ یہ مت پوچھو کہ خالی کا کسی کا مال لے لو گے تبھی سوال کیا جائے گا. آپ کا بچہ اگر دیندار, پڑھاؤ خوب پڑھاؤ, لیکن بچہ اگر دیندار نہیں بنا, بچہ اگر صحیح و سالم صحیح راستے پہ نہیں آیا تو قیامت میں یہ حق, وہ بچہ آپ سے حق مانگے گا اللہ کی بارگاہ میں. لہذا اس چیز کا خاص خیال ہے. خالی بورڈنگ اسکول میں ہی نہیں پڑھاؤ, پڑھاؤ بھی لیکن اپنے گھر کا تہذیب و تمدن جو ہے وہ ایسا رکھو کہ وہ کہنے والے نے کہا میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے, جس طرف جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے. تو میرے دوستو, میں اسی بات پہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں, اتنا کافی ہے.